بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح نماز کا چھوڑ دینا گناہ ہے، جس طرح شراب پینا گناہ ہے، جس طرح رشوت لینا گناہ ہے، اسی طرح عورت کا بے پردہ رہنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا آج کل دنیا کے اندر ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کی عورتیں پردہ کر رہی ہیں یا بغیر پردے کے گھوم رہی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ دشمن قوم کا طریقہ ہے بے پردہ رہنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو اور اللہ کے قرآن نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے۔ تو آج مسلمانوں کی عورتیں دیکھیں، جو عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتی ہیں، تو ان میری بہنوں کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ قیامت والے دن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرا سکیں۔ تو دنیا کے اندر بس گنی چنی عورتیں جو ہیں نا وہ باپردہ ہیں، اکثریت جو ہے وہ بے پردہ عورتوں کی ہے۔ اکثر عورتیں بے پردہ رہ کر اپنے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھوا رہی ہیں۔ تو اکثر عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو وہ پردے کی حالت کے اندر ہوتی ہیں، جب گھر آتی ہیں تو پھر وہ شرعی پردہ نہیں کرتی۔ گھر کے اندر آنے والے نامحرم افراد جو ہیں ان سے وہ پردہ نہیں کرتی، تو جیسے باہر وہ بے پرد ہو کر عورت جاتی ہے اس کو گناہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنی چار دیواری کے اندر گھر کے اندر بیٹھی ہے تب بھی اسے گناہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہی۔ اسے چاہیے تھا کہ اگر باہر جاتی تو تب بھی پردہ کرتی، گھر کے اندر بیٹھی ہے، اگر غیر محرم مرد آ جائیں تو گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی غیر محرم مردوں سے پردہ کرے۔ اگر پردہ نہیں کرے گی تو فرمایا چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے، گھر کے اندر رہتے ہوئے بے شک وہ میری ماں بہن عزت دار ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ عزت دار نہیں ہے، بے شک وہ عزت دار ہوگی، پاک دامن ہوگی، لیکن میری بہنوں کو، میری ماؤں کو، مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اگر گھر کے اندر نامحرم کے سامنے اسی طرح کھلے عام چلتی پھرتی ہیں، بیٹھتی ہیں، تو اس کو گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی گناہ ہو رہا ہے، وہ گناہ کے اندر مبتلا ہے، اسے گناہ ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح داڑھی منڈانا گناہ ہے، جس طرح شراب پینا گناہ ہے، اس طرح سود کھانا گناہ ہے، اسی طرح بے پردہ رہنا بھی گناہ ہے۔ تو جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فرض ہیں، اسی طرح پردہ بھی فرض ہے۔ تو آج میں اپنی ماؤں بہنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ اپنا پیغام ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ غیروں کے طریقے کو چھوڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اس پردے کی وجہ سے، اس نیکی کے، اس عمل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کے اندر لے جائیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آپ
چھوڑ دیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت نہیں کرے گی، تو پھر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟